یونس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. مجھے آواز بڑی دھیمی آئی, تھوڑا سا اور. تھینک یو سو مچ. جب ہم خدا کے گھر میں آئیں, یاد رکھیے جو ہمارے اندر ایک قوت اور انرجی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خدا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ابھی جو مومنٹ ہے وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سننے جا رہے ہیں. آمین. اس سے پہلے کہ ہم کلام کی جانب بڑھیں, مجھے نہایت خوشی ہے, بہت سے چہرے آج ہمارے درمیان ہیں. بھائی سنی اور سسٹر ادیبہ ہمارے ساتھ آج عبادت میں شامل ہیں. سنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور میں ہمیشہ سنی بھائی سے کہتی ہوں ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں. وہ ہماری جو مینجمنٹ ٹیم ہے ان کا حصہ ہیں. کچھ وجوہات کی بنا پر وہ نہیں آ پاتے, بٹ وی آر ہیپی کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. بھائی نعمان ہمارے ساتھ ہیں, ان کی اہلیہ میں چاہوں گی وہ کھڑے ہو جائیں, وہ آج ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں. بھائی اعجاز کی سسٹر میرے خیال میں آج ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں, میں چاہوں گی وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اس کے علاوہ انکل شریف آج ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں, مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ بھی آج عبادت کا حصہ بنے. اور بھائی عمران گل ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہتی ہوں تمام چہروں کو زوردار تالیوں کے ساتھ ہم اپنی آج کی عبادت میں خوش آمدید کریں. ہاللویا. تھینک یو سو مچ. آپ سب تشریف رکھیے. ہمیں امید ہے کہ آج کی پرستش سے آپ لوگوں نے برکت پائی ہوگی اور میرا ایمان آج کلام آپ سبوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا, اور اس سے بھی پہلے وہ میرے لیے برکت کا سبب. سننے کے لیے میں چاہوں آپ سب اپنے لیے ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ آپ زندہ خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں. آمین. اور جب میں کسی بات پر کچھ کوشچن کروں گی, کچھ پوچھنا چاہوں گی, تو میں توقع کروں گی آپ بڑا انرجیٹک آنسر دیں. کیا آپ دیں گے؟ یس. اوکے, تھینک یو سو مچ. آج کا کلام جو ہے وہ نہایت اہم ہے کیونکہ اس کلام کے تعلق سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں سوال ہیں, کوشچنز ہیں, اور خدا کی ذات کو لے کر بہت سے لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں. سو آج کا جو کلام ہے وہ نہایت اہم نقطے پر ہے, اور وہ یہ ہے کیا خدا نے کچھ لوگوں کو ہلاکت کے لیے تخلیق کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے, یہ تصور ہے کہ خدا نے کچھ لوگوں کو اپنی ہلاکت کے لیے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے, اور کچھ لوگوں کی ابدیت کو یعنی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں خدا نے پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا ہے. مطلب ہر انسان کی ڈیسٹینیشن, ہر انسان کی جو منزل ہے, ہر انسان کی زندگی کا جو آخر ہے وہ خدا نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے, جو کہ سچائی نہیں ہے. خدا نے بنی ہوئے انسان میں سے کوئی بھی انسان جو کبھی تاریخ میں پیدا ہوا اور رہا ہو, جو آج کے دور میں ہے اور جو مستقبل میں آئے گا, خدا نے ایک بھی انسان کی ہلاکت کو پہلے سے منصوبہ نہیں کیا. خدا نے کسی بھی ایک شخص کو پہلے سے فیصلہ نہیں کر لیا کہ یہ جو ہے یہ اپنی ہلاکت میں جائے گا یا یہ جو ہے یہ اپنی زندگی میں جائے گا. اور اسی سوال اور انہی نظریات کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے مقدس پولس رسول رومیوں کے نام جب خط لکھتے ہیں تو 9ویں باب میں ان سوالات کے جواب دیتے ہیں. وہ لوگ جو ایسا سوچتے ہیں میں برا ہوں کیونکہ خدا نے مجھے ایسا بنایا ہے, اور میں غلط فیصلے کرتا ہوں کیونکہ خدا کی میری زندگی میں یہی مرضی ہے, تو یہ سچ نہیں ہے. آج کلام مقدس کی رہنمائی میں ہم نہایت خوبصورتی کے ساتھ سیکھیں گے خدا کیا چاہتا ہے, خدا کی مرضی کیا ہے, اور خدا کے بارے میں ہم چند نکات سیکھیں گے. لیکن اس بات کا آغاز کرتے ہوئے مقدس پولس رسول رومیوں کے خط میں 9ویں باب کا آغاز کیسے کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ پہلی آیت سے پڑھیں کیونکہ آج کا ہمارا کلام 9ویں باب میں سے ہوگا. پورے 9ویں باب میں سے آیات لیں گے, ان میں سے ریفرنس لیں گے, اور اس کی رہنمائی میں رہتے ہوئے خدا کی سچائیوں کے بارے میں سیکھیں گے. سو پہلی آیت سے مقدس پولس بتاتے ہیں, میں مسیح میں سچ کہتا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے, کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا. میں آسان لفظوں میں بتاتی ہوں, مقدس پولس رسول ان یہودیوں کے بارے میں فکر, تردد اور کمپیشنیٹ محبت کا ذکر کرتے ہیں جن یہودیوں نے ابھی تک مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا. رسول کہتے ہیں میرا دل برابر ان لوگوں کے لیے دکھتا رہتا ہے, میں فکر کرتا ہوں اور
यीशु से महरूम रह जाता। पौलुस रसूल कहते हैं अगर ऐसा हो सकता कि मैं उनकी जगह अपनी हलाकत में चला जाता और वो मेरी जगह मसीह यीशु के कफारे को कबूल करते और अपनी जिंदगी को ले लेते, मैं इस चीज को कबूल करता क्योंकि मुझे उन लोगों की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी हलाकत में जाएं और ये मसीही मोहब्बत है। मुकद्दस पौलुस रसूल के इन अल्फाज में आपको मसीह की मोहब्बत नजर आएगी क्योंकि ये मोहब्बत मसीह यीशु ने हमसे की। मसीह यीशु नहीं चाहते थे हम अपनी हलाकत में पड़े, इसीलिए उसने मेरे और आपकी जगह सलीब पर मरना पसंद किया। ये मसीही मोहब्बत है और उसी मसीही मोहब्बत को अपने अंदर लेते हुए पौलुस रसूल यहूदियों के बारे में फिक्रमंद है, परेशान है। वो कहते हैं मेरा दिल बराबर दुखता रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कौम बनी इसराइल के लोग, यहूदी लोग ऐसा सोचते हैं कि वादे के लोग तो हम हैं, चुनी हुई कौम तो हम हैं, वादे के पर्सन हम हैं। अब क्यों कर खुदा दूसरी कौमों को निजात का मौका दे रहा है? अब खुदा क्यों कर दूसरे लोगों को चुन रहा है? क्या ऐसा है कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को छोड़ दिया है? क्या ऐसा है कि खुदा कौम बनी इसराइल को भूल गया है? ऐसे सवालात यहूदियों के दिल में थे और वो इस तासुब में, इस जेलसी में, इस ख्याल में कि हम चुने हुए लोग हैं, हमारे अलावा खुदा किसी का नहीं है, वो यहोवा वो जिंदा खुदा सिर्फ इसराइल का है, वो किसी का खुदा नहीं है, वो किसी और को निजात नहीं दे सकता क्योंकि यहूदियों ने खुदा के किरदार को मिसअंडरस्टैंड किया। वो खुदा को समझ नहीं पाए, वो खुदा के निजात के अजीम मंसूबे को समझने से कासिर है। और पौलुस रसूल उन लोगों के लिए फिक्र का इजहार करते हैं कि काश ऐसा होता कि मैं उनकी जगह मसीह से महरूम रह जाता, पर वो यीशु को कबूल कर लेते। इससे पहले मेरे अजीजों के आप अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में खुदा के बारे में ये डेफिनेशन बना लें या ये तस्वर बना लें कि खुदा ने पहले से ही मेरी अपनी हलाकत तय कर दी है। मैं चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करूं, मैं अपनी हलाकत में ही जाऊंगा। तो मैं चाहती हूँ आज इन सवालों को जहन में रखते हुए खुदा के ताल्लुक से 3 बुनियादी चीजें अपने साथ लेकर जाएंगे। खुदा के बारे में बुनियादी 3 नकात, खुदा की जात के बारे में कि खुदा की जात क्या है। सो पहला नुक्ता जो हम खुदा की जात के ताल्लुक से सीखेंगे और वो ये है कि खुदा हकमियत में चुनने का हक रखता है। खुदा अपनी सॉवरेनिटी में, अपनी हकमियत में, अपने ओमनीपोटेंट होने में, अपने खालिक होने में, हर चीज पर कादिर होने में ये हक रखता है कि खुदा क्या चुनता है और किसको चुनता है। ये खुदा के पास राइट है कि खुदा किसको किस काम के लिए चुन रहा है। लेकिन मेरा मतलब यहाँ पर हरगिज़ ये नहीं कि खुदा ने किसको हलाकत के लिए चुना है और किसको जिंदगी के लिए। यहाँ पर बात खिदमत की और सर्विसेज की जा रही है। खुदा अपनी हकमियत में चुनने का हक रखता है। पौलुस रसूल इस बात को वाज़ेह करते हैं। अगर आप मेरे साथ नवे बात की 4थी आयत से पढ़े, मैं चाहूंगी जो बच्चे बाइबल पढ़ सकते हैं, काइंडली टेक द बाइबल्स, जल्दी से जितने बच्चे बाइबल पढ़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ साथ रहें, हम रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करते हुए चलें। हालेलुया। रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 9वां बाब और उसकी अब 4थी आयत पढ़ने लगी हूँ। इस बात को वाज़ेह करते हुए कि खुदा अपनी हकमियत में चुनने का हक रखता है। आसान लफ्जों में खुदा के पास पूरा हक है कि खुदा हम में से किसको अपनी खिदमत के लिए चुनता है। 4थी आयत में लिखा है वो इसराइली है। अब रसूल कौम बनी इसराइल के बारे में बात कर रहे हैं। वो इसराइली हैं और ये पालक होने का हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं। फिर रसूल क्या कहता है? फिर रसूल कहते हैं और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। रसूल कौम बनी इसराइल के बारे में एक बात मसीहियों को, गैर मसीहियों को और यहूदियों को वाज़ेह कर देना चाहता है कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, आप अग्री करें या ना करें, आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन यह हकीकत है कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को दुनिया भर में से चुन लिया है। ये सच्चाई है कि कौम बनी इसराइल खुदा की चुनिंदा कौम है। कैसे? बाइबल मुकद्दस में आपको मुतअद्दिद हवाला जात मिलेंगे जहाँ खुदा ने कहा कि ये मेरी कौम है। खुदा ने कौम बनी इसराइल को इसराइल का नाम दिया, यहूदियों को इसराइल कहा। इसराइल का मतलब है शहजादा।
خدا نے قوم بنی اسرائیل کو اپنا پہلوٹا کہا، یہ میرا پہلوٹا ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل ہے جس نے خدا کے جلال کو بیابان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب وہ آگ کے ستون میں رات کے وقت ان کے آگے آگے چلتا اور دن کے وقت بادل بن کر ان پر سایہ کرتے ہوئے چلتا۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو اپنا جلال دکھایا۔ یہ قوم بنی اسرائیل ہے جن کے ساتھ خدا نے وعدے کیے۔ بزرگ ان میں سے تھے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، تمام انبیاء، تمام بزرگ کس قوم سے نکلے؟ قوم بنی اسرائیل میں سے آئے، اور یہی قوم ہے جس کو خدا نے اپنی شریعت اور اپنے احکامات دیے۔ خدا نے اپنے آئین اسی قوم کو دیے، اور نہ صرف یہ، خدا نے اپنی ہیکل میں خدمت کے لیے بھی اسی قوم کے لوگوں کو چنا، لاوی کے گھرانے کو چنا۔ اور سب سے بڑی بات، خدا نے جو مسیحا کے آنے کا وعدہ کیا، منجی کے آنے کا وعدہ کیا، وہ بھی اسی قوم میں سے آنے کا وعدہ کیا۔ اور رسول اس بات کو واضح کرتے ہیں، یس اٹ از ٹرو، کہ خدا نے دنیا بھر میں سے قوم بنی اسرائیل کو چنا ہوا ہے، کیونکہ خدا اپنی حاکمیت میں مکمل طور پر چننے کا حق رکھتا ہے۔ خدا اپنی سوورینٹی میں یہ رائٹ رکھتا ہے کہ خدا کس کو اپنی خدمت کے لیے چنتا ہے۔ دنیا بھر میں خدا نے اپنے جلال کے لیے، اپنے نجات کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے قوم بنی اسرائیل کو چنا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسیحیوں کو، غیر قوموں کو، قبیلوں کو، امتوں کو نجات کا موقع مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا قوم بنی اسرائیل کو بھول گیا ہے۔ جب ہم آگے چل کر 10ویں اور 11ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو ابھی چھوڑا نہیں۔ یاد رکھیے گا، قوم بنی اسرائیل خدا کے عظیم نجات کے منصوبے میں آج بھی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ دنیا میں چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا، قوم بنی اسرائیل کی جانب دیکھیں، یہ وہ کمپس ہے جو آپ کو خدا کے منصوبے سے آگاہ کرے کہ خدا دنیا میں کیا کر رہا ہے، خدا کا کیا منصوبہ ہے اور چیزیں کس جانب جا رہی ہیں۔ ایک یہودی ربی کا ملنا خداوند کے عظیم خادم ایڈرین روجرز کے ساتھ ہوا، اور وہ ایڈرین روجر کو کہنے لگے، تم اور تمہارا یسوع جو تمہارا لیڈر ہے وہ ہم یہودیوں کو مسیحی کر لینا چاہتا ہے، ایسا ہی ہے؟ خداوند کے عظیم خادم ایڈرین روجر نے کہا، نو، میں آپ کو یہاں پہ یاد دہانی کے لیے ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، ہم مسیحی آپ کو مسیحی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ آپ یہودیوں نے ہمیں مسیحی کیا ہے۔ وہ ربی بڑے حیران ہو کر ایڈرین روجر کی طرف دیکھنے لگے اور کہتے، وہ کیسے؟ کہتے کہ آپ کو نہیں پتا، جس یسوع ناصری کی آپ بات کر رہے ہیں، جس مسیحا کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ یہودی قوم میں سے ہے۔ وہ خود ایک یہودی ربی تھا جس نے ہمیں مسیحی کیا ہے، اور ہاں، ہم اس مسیحا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ تم یہودیوں نے ہمیں مسیحی کیا ہے، ہم تو غیر قوم کے لوگ ہیں، ہم مسیحی تھے ہی نہیں، تم یہودیوں سے ہمیں مسیحیت کی پہچان ملی ہے۔ آمین۔ خدا کا عظیم منصوبہ رہا قوم بنی اسرائیل کو لے کر، خدا نے اس قوم کو چنا، خدا نے ابراہیم کو چنا۔ ابراہیم ایک غیر قوم کا تھا، وہاں سے قوم بنی اسرائیل کی بنیاد شروع ہوئی۔ خدا نے ابراہیم سے کلام کیا۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ 7ویں آیت سے پڑھیں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ ابراہیم کی نسل آپ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ آپ ابراہیم کی نسل سے ہیں، بلکہ وعدے کے مطابق خدا نے ابراہیم کے بیٹوں میں سے اسحاق کو چنا، اسماعیل کو نہیں چنا۔ سو اسحاق وعدے کا فرزند تھا، اور اس کے ذریعے سے قوم بنی اسرائیل کا وجود ہوا۔ نہ صرف یہ، خدا نے جب ربکا کے ساتھ کلام کیا تو خدا کیا کہتا ہے؟ 10ویں آیت میں میرے ساتھ پڑھیے گا، خدا نے یعقوب اور عیساؤ میں سے یعقوب کا چناؤ کیا۔ اور ہم ابھی سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خدا حاکمیت میں چننے کا حق رکھتا ہے، ہی ہیز دا اتھارٹی کہ وہ کس کو اپنی خدمت کے لیے چنتا ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ وہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔
चुनाचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से नफरत। अब ये जो 13वीं आयत है, ये इसमें बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आता है, एक बड़ा अहम सवाल आता है जब लोग ये कहते हैं कि खुदा कहता है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से नफरत की। मेरे से तो यहाँ पर मैं आपको बात वाज़ेह कर देना चाहती हूँ, वो बच्चा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, जो अभी अपनी माँ के पेट में है, क्यों कर खुदा उससे कहेगा कि ये जो तेरा बड़ा बेटा है ईसाऊ है, इसको मैंने अपनी हलाकत के लिए चुन लिया है? क्या खुदा ऐसा कर सकता है? नो। तो फिर खुदा ने ऐसा क्यों कहा? खुदा ने रिबका से बात करते हुए ईसाऊ और याकूब में से याकूब के चुनाव का इकरार किया कि मैंने याकूब को चुना है। सो यहाँ पर बात कौमी चुनाव की हो रही है, यहाँ पर शख्सी चुनाव की बात नहीं हो रही, ये कौमी सतह पर बात हो रही है। क्यों? खुदा जब आप पैदाइश की किताब का 25वें बाब की 23वीं आयत पढ़ते इसका मुताला करेंगे तो खुदा रिबका से क्या कहता है? खुदा रिबका से कहता है 2 कौमें तेरे पेट में। क्या 2 बेटे हैं? खुदा ने कहा 2 कौमें रिबका तेरे पेट में हैं, 2 कौमें हैं, 2 कबीले हैं। और फिर क्या होगा? 2 कबीले तेरे बदन से निकलते ही अलग हो जाएंगे। खुदा यहाँ पर कौमी सतह पर चुनाव कर रहा है, शख्सी सतह पर चुनाव नहीं कर रहा। जब खुदा कहता है मैंने याकूब और ईसाऊ में से याकूब को चुना है, तो खुदा कौम की बात कर रहा है। खुदा अपनी हकमियत में हक रखता है कि खुदा किसको किस खिदमत के लिए चुनता है। और खुदा ने कहा कि मैंने याकूब को चुना। खुदा यहाँ पर साल्वेशन की बात नहीं कर रहा, खुदा यहाँ पर सर्विस की बात कर रहा है। खुदा ने निजात का ऐलान नहीं किया, खुदा ने खिदमत का ऐलान किया। खुदा ने ये नहीं कहा ईसाऊ अपनी हलाकत के लिए है, खुदा ने कहा याकूब मेरी खिदमत के लिए है। खुदा ने ईसाऊ को अपनी हलाकत के लिए नहीं चुना। यहाँ पर कौमी सतह पर बात हो रही थी, शख्सी सतह पर बात नहीं हो रही। यहाँ पर सर्विस की बात हो रही है, साल्वेशन की बात नहीं हो रही। लेकिन 13वीं आयत यहाँ पर मुमकिन है बहुत से लोगों के दिलों में सवाल पैदा करे, फिर खुदा ने ये लफ्ज क्यों बोला कि मुझे याकूब से तो मोहब्बत है मगर ईसाऊ से नफरत? लिटरली खुदा ने वाकई ये कहा कि मुझे ईसाऊ से नफरत है? जब खुदा किसी से नफरत करता है कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे आता है लैंग्वेज बैरियर। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमें लैंग्वेजेस पे भी कमांड हो। हमारा जो नया अहदनामा लिखा गया है वो यूनानी जबान में है, ग्रीक लैंग्वेज में है। जब आप ग्रीक लैंग्वेज में इस लफ्ज का मतलब देखेंगे, जो नफरत लफ्ज इसका ट्रांसलेट किया गया है वो लफ्ज है एमिसेसा। क्या लफ्ज है? एमिसेसा। गुड, आप लोगों को ग्रीक आ गई है। एमिसेसा वर्ड है। अब एमिसेसा को उस दौर में 3 मतलबों में इस्तेमाल किया जाता, 3 नजरियात से। पहला नजरिया, जब लिटरली आपको किसी से नफरत हो तो आप यही कहते हैं कि मुझे इससे एमिसेसा है। आसान करने के लिए आपको बता रही हूँ कि नफरत है, सो एमिसेसा लफ्ज इस्तेमाल होता। दूसरा नजरिया एमिसेसा का ये था, जब कोई चीज बहुत बुरी है तो आप उससे परहेज करें, उससे इज्तनाब करें। आप कहें कि मैं उससे दूर रहता हूँ। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बुरी है। उसके लिए लफ्ज भी एमिसेसा इस्तेमाल होता था। और तीसरा और बड़ा अहम नजरिया, जो लफ्ज एमिसेसा इस्तेमाल होता था उस दौर में, वो इसलिए होता था जब 2 चीजों में से किसी एक को चुनना होता था, तरजीह का इजहार करने के लिए। आसान लफ्जों में, अगर आपके पास दूध और जूस दोनों पड़े हों और आप कहते हैं कि दूध के ग्लास और जूस के ग्लास में से मुझे दूध का ग्लास पसंद है, मैं ये दूध पीना पसंद करूंगा, जूस पीना पसंद नहीं करूंगा। यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप चूज। इसका उर्दू जबान में ट्रांसलेशन नफरत किया गया और हम लोग लिटरली समझते हैं कि खुदा ईसाऊ से नफरत करता था। नो वे, बल्कि खुदा यहाँ पर इस बात का इकरार कर रहा है कि मैं अपनी हकमियत में रहते हुए याकूब को अपनी खिदमत के लिए चुनता हूँ और ईसाऊ को नहीं चुनता। इट्स नॉट अबाउट साल्वेशन, इट्स अबाउट सर्विस। खिदमत की बात हो रही है। खुदा ने अपनी खिदमत के लिए पूरी दुनिया में से एक कौम को चुनना था और उस कौम का आगाज याकूब यानी इसराइल से होना था, और खुदा ने याकूब का चुनाव किया। यहाँ पर बात अपनी हलाकत की नहीं हो रही, यहाँ पर बात जमीनी पोजेशन की हो रही है। जमीन में उनके पास क्या होगा, इस जमीन में रहते हुए उनके पास क्या इख्तियारात और अथॉरिटी होगी। इसलिए खुदा ने रिबका से कहा बड़ा छोटे की क्या करेगा? खिदमत करेगा। ये खुदा का प्लान था और ये खुदा के पास मुकम्मल तौर पर हक है। हो सकता है खुदा आपके खानदान में से आपको खिदमत के लिए चुने। मिसाल के तौर पर खुदा ने मुझे खिदमत के लिए चुना, इसका मतलब ये नहीं मेरे बाकी बहन भाई हलाकत के फर्जंद हैं। नो वे,
खुदा ने मुझे जमीन पर सर्विस के लिए चुना है। इसका मतलब ये नहीं मेरे बाकी सिबलिंग्स, मेरे बाकी बहन भाई जो हैं वो सल्वेशन से महरूम है। नो, यहाँ पर बात सर्विस की। और मैंने कहा खुदा अपनी हाकमियत में चुनने का हक रखता है। सो खुदा ने कौम बनी इसराइल का चुनाव किया। खुदा ने अब्राहम के बेटों इस्माइल और इसहाक में से इसहाक को यानी वादे के फर्जंद को चुना, और फिर इसहाक के बेटों याकूब और ईसाऊ में से किसको चुना? याकूब को चुना, क्योंकि हमारा खुदा हाकमियत में चुनने का हक रखता है। खुदा के ताल्लुक से दूसरा अहम नुक्ता, जब बात आती है चुनने की, मैंने कहा कि हम लोगों ने लफ्ज देखा यूनानी ज़बान में वर्ड एमिस ऐसा है। अब हमने कहा कि वहां पे जो खुदा ने कहा कि मुझे याकूब से मोहब्बत है लेकिन ईसाऊ से नफरत है, यूनानी ज़बान में इसका मतलब है कि खुदा उन दोनों में से एक को चुन रहा है। मैं आपके साथ क्रॉस रेफरेंस शेयर करना चाहूंगी। लूका की इंजील 14वें बाब की 26वीं आयत जब आप पढ़ेंगे, उसमें मसीह यीशु फरमाते हैं, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों से और भाइयों से बहनों से बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अब इसका मतलब आम लोग ये भी समझ सकते हैं, आप चाकू लेके आप अपनी बीवी के पीछे घूमे क्योंकि मुझे यीशु ने कहा है जब तक बीवी से दुश्मनी नहीं होगी मैं मसीह का शागिर्द नहीं हो सकता। या अपने खानदान की दुश्मनी करें, उनसे हर वक्त लड़ते झगड़ते रहें और कहें कि यीशु का हुक्म है जब तक तुम अपने बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से, अपने शौहर से जब तक दुश्मनी नहीं करोगे तो मेरे शागिर्द नहीं हो सकते। तो मैंने कहा यहाँ पर आता है लैंग्वेज बैरियर। ग्रीक जबान में वर्ड एमिसेसा यूज हुआ है, जिसका मतलब मसीह यीशु का कहने का ये है कि अगर तुम अपने माँ, बहन, भाई, बीवी, बच्चों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम मेरे शागिर्द होने के लायक नहीं। बात तरजीह की हो रही है। एक और रेफरेंस मत्ती की इंजील 6 बाब की 24वीं आयत में मसीह यीशु ने फरमाया, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत। अब अदावत के लिए यहाँ पर भी यूनानी ज़बान में लफ्ज़ अनिससा इस्तेमाल हुआ है, यानी वो उन दो मालिकों में से किसी एक को तरजीह देगा और किसी एक को नजरअंदाज करेगा, किसी एक को अहमियत देगा और किसी को अहमियत नहीं देगा। और यही बात खुदा ने याकूब और ईसाऊ में से याकूब को चुनते वक्त बोली। दूसरा नुक्ता खुदा के बारे में जो बड़ा अहम है वो जानना जरूरी है हमें, और वो ये है कि हमारा खुदा बेऐब है। क्या बुलंद आवाज से कहेंगे हमारा खुदा? हमें याद रखिएगा हमारा खुदा अपने फैसलों में बेऐब है। वो जो डिसीजन लेता है दे आर परफेक्ट। मैं परफेक्ट से भी पहले का वर्ड बोलना चाहूंगी एब्सोल्यूट। उनमें कोई एरर नहीं। हमारा खुदा बेऐब है, वो रहम करता है या गजब नाजिल करता है, वो दोनों केसेस में वो राइटफुल है, वो ठीक है। अब कौम बनी इसराइल के लोग ऐसा सोचें कि खुदा ने तो हमें चुना था, हम खुदा के चुनिंदा लोग हैं, खुदा ने दूसरी कौमों को क्यों मौका दिया निजात का, क्यों खुदा दूसरे लोगों को भी मौका दे रहा है। तो पौलुस रसूल उनसे बात करते हुए कहते हैं, ऐ इंसान तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? तू कौन है जो खुदा से कहते हैं खुदा अब ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि तू खुदा की जात को, उसकी परफेक्शन को जानते हुए भी खुदा के फैसलों पर सवाल करता है। तो रसूल इस बात को वाज़ेह करता है। हम लोगों का एक बड़ा मसला है, इंसान का एक प्रॉब्लम है, और वो यह है कि इंसान चाहता है खुदा फेयर हो। अब फेयर होने से मुराद ये है इंसान का कि जो मैं खुदा से कहूँ खुदा वो करे, और जब मैं जो खुदा से मांगू खुदा मुझे फौरन से वो दे दे, फिर खुदा फेयर है। तो मेरे अज़ीज़ों मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, खुदा फेयर नहीं है। खुदा हमारी खुशी के लिए काम नहीं कर रहा। पूरी कायनात में सबसे अहम एक ही चीज है, वो खुदा का जलाल है। खुदा इस पूरी कायनात में जो वर्किंग कर रहा है वो अपने जलाल के लिए कर रहा है। खुदा वो करता है जो खुदा को पसंद है। तो सवाल आता है खुदा को क्या पसंद है? खुदा को रास्ती पसंद है, खुदा को रहम पसंद है, खुदा को सदाकत पसंद है। हमारा खुदा फेयर नहीं है, हमारा खुदा राज है, हमारा खुदा सादिक है, हमारा खुदा मुनसिफ है। और इसीलिए ज़बूर नबी फरमाता है हमारा खुदा सादिक है और वो सदाकत को पसंद करता है। Our God is righteous, वो राज है। अगर वो आपके मुताबिक चीजों को नहीं कर रहा, इट डजंट मीन खुदा गलत कर रहा है। खुदा अपने फैसलों में राज है। He is righteous, खुदा जो फैसले कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हमारी तवक्कुआत खुदा से ऐसी होती हैं जैसे खुदा हमारा मकरूज है। खुदा का हम पर एक ही हक है और वो ये है कि गुनहगारों की अदालत करें।
खुदा का बनीनो इंसान पर एक ही हक है कि वो उनके गुनाहों के गज़ब को उन पर नाज़िल करे। लेकिन यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है, मैं चाहूंगी मेरे साथ 14वीं आयत से आप पढ़ें। बड़ी खूबसूरत वर्ष, खुदा हमारा रास्त है, वो मुंसिफ है। इस बात को डिफेंड करते हुए पौलुस रसूल 14वीं आयत से लिखते हैं, बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? आगे क्या लिखा है? हरगिज़ नहीं, हमारा खुदा बेइंसाफ नहीं है, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। फिर रसूल फरमाते हैं, बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनहसर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त बना देता है। अब इस रेफरेंस को लेके, इन आयात को लेकर बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल आता है कि खुदा तो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है मैं रहम करूंगा, जिस पर तरस खाना मंजूर है मैं तरस खाऊंगा। वो इसका मतलब यूं समझते हैं कि खुदा ये बात कर रहा है कि जिस पर खुदा का दिल करेगा खुदा रहम करेगा, जिस पर खुदा का दिल करेगा खुदा उस पर तरस खाएगा। बाइबल हमें ऐसी तालीम नहीं देती। खुदा ने क्राइटेरिया बनाया है अपनी हकमियत में रहते हुए। खुदा चाहता है अब जब कोई खुदा के हजूर आए और खुदा के रहम की तलब करे, खुदा के तरस की, खुदा के फजल की तलब करता है, वो तलबगार होता है कि खुदा मुझ पर रहम करे, तो खुदा रहम करेगा। क्यों रहम करेगा? क्योंकि खुदा ने अपनी हकमियत में रहते हुए ये डिसाइड किया है कि जो मुझसे रहम का तलबगार होगा मैं उस पर रहम करूंगा। तो जब खुदा मूसा से कहता है जिस पर रहम करना मंजूर है मैं उस पर रहम करूंगा, जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। सो ये रैंडम किसी शख्स की बात नहीं हो रही, ये हर उस बहन भाई बच्चे नौजवान की बात हो रही है जो खुदा उनके हुजूर घुटनों के बल होता है और खुदा से कहता है, खुदा मैं गुनहगार हूँ, मैं तेरे रहम का तलबगार हूँ, मैं तेरे तरस का तलबगार हूँ और तेरे इकलौते बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद मसीह यीशु के लहू के कफारे को कबूल करता हूँ। उस पर रहम होगा, उस पर तरस होगा, क्योंकि खुदा ने अपनी हकमियत में ये डिसाइड कर लिया है कि रहम कैसे जनरेट होगा। खुदा यूं ही किसी को माफ नहीं कर देगा, यूं ही किसी पर तरस नहीं खाएगा। खुदा ने तरीकेकार उसका रखा है। खुदा उनका कलाम इस बात को यूं जस्टिफाई करता है। तीतुस का खत पढ़े 3 बाब की 5 आयत में लिखा है, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। रसूल कहता खुदा ने हमें इसलिए निजात नहीं दी कि हम बड़े अच्छे थे, खुदा को हमारे अमाल बड़े पसंद आए, हमारे हदिया जात पसंद आए, हमारा किरदार खुदा को पसंद आए। नो वे, खुदा ने इसलिए हमें निजात दी हमारे अमाल के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के हुस्न से। खुदा ने अपनी रहमत के बाइस हमें निजात दी है, अपने फजल के बाइस। ज़बूर 35 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है रहमत उसे घेरे रहेगी। सो जिस पर तरस खाना मंजूर है, जिस पर रहम करना मंजूर है, खुदा कहता है मैं रहम भी करूंगा और तरस भी खाऊंगा। बट किस पर? जिसका भरोसा खुदावंद पर है, जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, जिसकी आंखें दिन रात अपने खुदा अपने मुनज्जी की तरफ लगी रहती हैं। खुदा का कलाम कहता है उस पर तरस खाऊंगा, उस पर रहम करूंगा। आमीन। सो खुदा का कलाम हम पर वाज़ेह करता है, खुदा ने अपनी इलाही जात में ये फैसला कर लिया कि खुदा हम पर रहम करेगा। ये हमारे अमाल की वजह से हम पर रहम नहीं हुआ, ये उसके रहीम होने के बायस हम पर रहम हुआ। आमीन। इसी इक़्तिबास की जो 18वीं आयत है, बल्कि 17वीं आयत से पढ़े तो फिरौन का जिक्र मिलता है कि खुदा ने कहा फिरौन मैंने तुझे इस दिन के लिए खड़ा किया। अब बहुत से लोग सोचते हैं देखा खुदा ने फिरौन को खुद बुरा बनाया ताकि खुदा पूरी दुनिया में अपना जलाल जाहिर करे। नो, ये वर्ड्स मिसअंडरस्टूड की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुदा ये बात नहीं कर रहा कि फिरौन मैंने तुझे बुरा पैदा किया। खुदा ने कहा मैंने तुझे खड़ा किया, तुझे अथॉरिटी दी, तुझे इस मकाम पर लेकर आया। जब फिरौन की बात होती है तो बहुत से लोग इस
حوالے میں یوں سمجھتے ہیں کہ خدا نے فرعون کو برا پیدا کیا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے فرعون جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوگا یا چھوٹا سا بچہ ہوگا اور خدا کہتا ہوگا کہ یہ جو فرعون بچہ ہے اس کو میں نے ہلاکت کے لیے بنا دیا ہے, یہ برا ہے, اس کو میں نے اور برا بنا دینا ہے, یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ غلط بنے گا, برا بنے گا, اور پھر میں اس کے وسیلے سے اپنا دنیا میں جلال ظاہر کروں گا؟ نو, بائبل مقدس ایسے خدا کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتی. ہمارا خدا رحیم ہے, وہ پاک ہے, وہ منصف ہے, وہ راز ہے. خدا نے فرعون کے برے کردار کو جو ہے اوور رائڈ نہیں کیا. فرعون پہلے سے برا تھا. فرعون کا جو کردار تھا اس کردار کو استعمال کرتے ہوئے خدا نے فرعون کو اتھارٹی دی تاکہ وہ اس خاص مومنٹ میں قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوتا مصر میں, اور پھر خدا اس کو وہاں سے جب اچھڑانے کے لیے جاتا تو وہاں پہ معجزات ہوتے, جو آفات آتی, وہ پوری قوم میں, پوری دنیا میں خدا کے قادر مطلق ہونے کی مثال قائم کرتی. خدا نے فرعون کو برا پیدا نہیں کیا. بائبل مقدس میں جب خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 18 دفعہ لکھا ہے اور فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا. کس نے اپنا دل سخت کیا؟ فرعون نے. اور پھر 18 دفعہ ہی تقریباً آپ کو یہ ورس ملے گی, خدا نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا. فرعون کا دل پہلے سے سخت تھا اور اسی کے دل کی سختی کو استعمال کرتے ہوئے خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا. خدا نے فرعون کو برا نہیں بنایا. خدا نے فرعون کو برا شخص پیدا نہیں کیا. فرعون بائی چوائس اور بائی برتھ برا انسان, جیسے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ گنہگار ہے اور بعد میں بائی چوائس انسان گنہگار بنتا ہے. اب یہاں پر میں ایک بات آپ کو واضح کر دینا چاہتی ہوں. جب فرعون کی بات ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے دل میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ فرعون کو خدا نے برا پیدا کیا. اگر آپ فرعون کے نام کے سرچ کریں گے گوگل پر تو اس میں فرعون کا شمار ظالم ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ قوم بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے خدا موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتا, فرعون آلریڈی ایک ظالم بادشاہ تھا. اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر رکھا تھا, اس نے بہت سے لوگوں پر ظلم ڈھائے تھے, بہت سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر چکا تھا, اور سب سے بڑی مثال قوم بنی اسرائیل پر جو ان کے ظلم تھے. قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا گیا, ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, ان کی بیٹیوں کو رکھ دیا جاتا تھا, بزرگوں سے کام کروایا جاتا تھا, ہر طرح کی سخت محنت قوم بنی اسرائیل سے کروائی جا رہی تھی. اور اب کوئی سوچے کہ فرعون معصوم بادشاہ تھا؟ نو, میں یہ فرعون کی اپنی شخصیت تھی, برائی میں جو اس نے اپنے فیصلے کیے تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا. خدا نے فرعون کو برے شخص کے طور پر پیدا نہیں کیا. اس کے بعد اس ریفرنس کو آگے ایکسپلین کرتے ہوئے پولس رسول بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. میں چاہوں گی آپ ایسے 19ویں آیت سے پڑھیں. لکھا ہے, بس تو مجھ سے کہے گا. 19ویں آیت میں لکھا ہے, بس تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے. پھر رسول کہتے ہیں, کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان, بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ اور یہاں پر میں چاہوں گی اگر آپ کے پاس پینسلز ہو تو لفظ بنی ہوئی چیز انڈر لائن کر لیں, ہم اس پر ابھی بات کریں گے. بنی ہوئی چیز, تخلیق کی بات نہیں ہو رہی, تیار ہونے کی بات ہو رہی ہے, بننے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر رسول اب 21ویں آیت میں کہتے ہیں, کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ بس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے, تخلیق نہیں ہوئے, تیار ہوئے, اس پر بھی ہم ابھی بات کریں گے, نہایت تحمل سے پیش آئے. اب پولس رسول خدا کی ذات کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کمہار کی مثال دیتے ہیں. وہ مثال دیتے ہیں کمہار کی کہ کس طرح سے انسان نے جنہوں نے اپنے ارادے اپنے زندگی میں برائی کے اور ان فیصلوں کو پہلی ترجیح دی جو خدا نہیں چاہتا تھا. اور یہاں پر رسول بڑی خوبصورتی سے بات کرتے ہیں کہ ہر وہ جو تیار ہوئے, بنے اور تیار ہوئے, دو لفظ یہاں پر بڑے کی پوائنٹ ہے جو مجھے اور آپ کو خدا کے بارے میں زیادہ سمجھ دینے میں مدد کریں گے. چلے
ہم اس کی یوں اگزامپل لیتے ہیں. اب اس آیت کا سادہ مطلب لوگ جو موسٹلی نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب خدا نے کچھ لوگوں کو ہلاکت کے لیے بنایا ہے, کچھ لوگوں کو زندگی کے لیے, کچھ کو عزت کے لیے اور کچھ کو بے عزتی کے لیے. نو, ایسا نہیں ہے. اس آیت کا جب آپ یونانی زبان میں ترجمہ پڑھیں گے, یونانی زبان میں اس کو سرچ کریں گے اور اس حوالے کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی پولس رسول یہاں پر بات کیا کر رہے ہیں. سو رسول نے خدا کے لیے مثال کمہار کی دی, تو آئیے ہم کمہار کی مثال سے ہی سیکھتے ہیں. آپ کسی کمہار کی دکان پر جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ برتن بنا رہا ہے. اس نے اپنے رائٹ سائڈ پر اپنی دائیں سائڈ پہ یوں برتنوں کو سجا کر رکھا ہے جس کو اس نے بڑی محنت سے بنایا, اور پھر اپنی بائیں جانب بہت سے برتنوں کو سجا رکھا ہے جس کو اس نے کچھ دن پہلے یا کچھ دیر پہلے بنایا ہے. اور آپ جا کر جب اس کے پاس بیٹھے اور کمہار سے کہیں کہ آپ نے بڑے خوبصورت برتن بنائے ہیں, اور کمہار تھوڑی دیر میں ایک اسٹک یا ایک ڈنڈا پکڑے اور دائیں جانب پڑے سارے برتنوں کو توڑنا شروع کر دے, تو آپ اس سے کہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور کمہار کہیں ان کو میں نے ٹوٹنے کے لیے بنایا تھا, میں نے اس لیے ان کو بنایا تاکہ میں ان کو آخر میں توڑ دوں. کیا آپ کو یہ بات سینس دے گی کوئی کہ کمہار نے ان برتنوں کو ٹوٹنے کے لیے, تباہ ہونے کے لیے بنایا؟ اتنی محنت اس لیے کی تاکہ ایٹ دا اینڈ وہ ان برتنوں کو توڑ دے؟ نو وے. رسول یہاں پر کمہار کی ایگزامپل دیتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. کمہار برتن تخلیق نہیں کرتا, کمہار برتن بناتا ہے. مٹی پہلے سے موجود ہوتی ہے, وہ اس کو گھونتا ہے اور پھر اس کو شیپ دیتا ہے, اس برتن کو ایک اچھی شیپ دیتا ہے. اور پولس رسول اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ وہ کمہار کے طور پر ان برتنوں کو شیپ دیتا ہے, مٹی پھر ہاتھوں سے گرتی ہے, وہ اپنا آپ کمہار کے ہاتھوں میں نہیں سونپتی, تو پھر جو چاہے کمہار اس کا بنا دیتا ہے. اور پھر رسول ایک اور بات بڑی خوبصورت لکھتے ہیں کہ خدا تحمل کر کے, کیا کر کے؟ آپ 21ویں آیت میں پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ اپنے غضب کو ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا, صبر سے پیش آیا. انگلش زبان میں ورڈ ہے لانگ سفرنگ. خدا کے لیے انسان کے بہتر ہونے کا انتظار کرنا آسان نہیں ہے. مسلسل گناہ, برائیاں اور زناکاریوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھنا خدا کے لیے آسان نہیں ہے. خدا نے لانگ سفرنگ, ایک لمبے عرصے کے لیے پیشنس کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے انسان کے بہتر ہونے کا انتظار کیا, اور کلام مقدس میں آتا ہے تحمل کر کے, پیشنس کے ساتھ ان کو وقت دیا. یہی بات بلکہ تمہارے بارے تحمل کرتا ہے. کس کے بارے میں؟ انسان کے بارے میں. خدا ویٹ کرتا ہے, خدا پیشنس سے انتظار کرتا ہے یہ بہتر ہو, یہ امپروو ہو, یہ گناہوں سے توبہ کرے, گناہوں کو رد کرے. خدا انتظار کرتا ہے. کیوں انتظار کرتا ہے؟ جب خدا نے پہلے ہی کچھ لوگوں کو ہلاکت کے لیے بنا دیا, پہلے ہی کچھ لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے بنا دیا, تو پھر خدا تحمل کیوں کر رہا ہے؟ Why is he waiting? جب خدا نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر دیا ہے تو پھر آپ کا خدا انتظار کس چیز کا کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا خدا ایسا نہیں ہے. آپ کے خدا نے ہر ایک انسان کی بحالی کا منصوبہ رکھا ہے, نجات کا منصوبہ رکھا ہے, اور وہ ہر ایک کے بحال ہونے کا تحمل سے انتظار کرتا ہے. پطرس رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. ہر ایک کی توبہ کے نقطے پر ہے. خدا ہر ایک کی بحالی چاہتا ہے. یہاں پر صرف بات یہودیوں کی نہیں, یہاں پر بات دونوں کی ہو رہی ہے, مسیحیوں کی بھی ہو رہی ہے, یہودیوں کی بھی ہو رہی ہے. خدا ہر ایک انسان کو ٹھیک ہونے کا, بہتر ہونے کا موقع دیتا ہے, اس کو ریشیپ ہونے کا, تیار ہونے کا, بننے کا موقع دیتا ہے. کیسے؟ اب کمہار کی مثال ہے. کمہار اس مٹی کو لیتا ہے, اس کو شیپ کرتا ہے, اور اس کے مطابق جب میں نے کہا ہم یونانی کانٹیکسٹ میں جاتے ہیں, انگلش زبان آپ سب نے پڑھی ہوگی اپنی میٹریکولیشن میں, جتنے بھی لوگ ایجوکیٹڈ ہیں یا بچے جو بھی اسکولنگ کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے انگلش ٹینسز میں 2 ٹینسز پڑھے ہوں گے, ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس. 2 سب نے پڑھے ہیں. جب آپ گریک زبان میں پڑھتے ہیں, گریک لینگویج میں 3 وائسز ہیں, ایکٹیو وائس, پیسیو وائس, مڈل پیسیو وائس. اب جب آپ اس کی لینگویج کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہم نے ایکٹیو وائس میں کیا دیکھا؟ مثال کے طور پر میں گاڑی چلاتا ہوں, یہ ایکٹیو وائس ہے.
گاڑی مجھ سے چلتی ہے، یہ کون سا وائس ہے؟ یہ پیسیو وائس ہے۔ اب اگر گاڑی کے نظریے سے دیکھا جائے کہ گاڑی اب تو الیکٹرک کارز آٹومیٹک گاڑیاں بھی ہیں، تو اگر وہ بات کرے گی تو وہ کیا کہے گی؟ میں چلتی ہوں۔ سو یہ مڈل پیسیو وائس ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ خدا ہمیں اپنی نجاتی کام میں استعمال کرتا ہے، خدا سب کو استعمال کرتا ہے، اور میں یہ کہوں کہ میں نجات کے منصوبے میں خدا کا کام کر رہی ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں خدا کے بغیر یہ کام کر سکتی ہوں؟ میں نہیں کر سکتی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ میں کر رہی ہوں، کیونکہ میں مڈل پیسیو وائس ہوں۔ میں خدا کی نجات کے کام میں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہوں، لیکن خدا کی موجودگی میں خود سے یہ نہیں کر رہی، اس کے باوجود میری فری ول بھی شامل ہے۔ یاد رکھیے گا، خدا جب آپ سے نجات کے کام کے لیے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا، اور جب کوئی انسان برائی کا فیصلہ کر لیتا ہے، خدا اس کی بھی مرضی کے خلاف نہیں جاتا۔ سو مڈل پیسیو وائس جو ہے وہ اس سینس میں آتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی مرضی سے برے ہونے کا، اپنی مرضی سے غضب کے فرزند بننے کا فیصلہ کر لیا۔ خداوند کے ایک عظیم خادم W.E. وائن اپنی ایکسپوزیٹری ڈکشنری میں لکھتے ہیں، یہاں پر جو برتنوں کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں لکھا کہ غضب کے برتن جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے، یہ مڈل پیسیو وائس کے جملے کا مطلب ہے، جس کا مطلب ہے وہ برتن جنہوں نے اپنا آپ کمہار کو نہیں سونپا، جنہوں نے کمہار کی نہیں مانی، جنہوں نے دل سے اپنی من مرضی سے، اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنے دل کی سختی کے باعث فیصلہ کیا کہ مجھے برا ہی رہنا ہے، یہ وہ ہیں جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے برتن ہیں۔ خدا نے ان کو تکلیف نہیں کیا۔ ہاں، جب کوئی انسان برا بننے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یاد رکھے گا خدا آپ کو روکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا کے انسان کو بنانے میں ایک بڑا اہم نقطہ تھا، وہ انسان کی آزاد مرضی۔ کیا تھی؟ خدا نے انسان کو کیا پیدا کیا ہے؟ آزاد مرضی۔ اس آزاد مرضی میں آپ کے پاس دونوں چوائسز ہیں۔ کیا آپ راست باز بننا چاہتے ہیں یا آپ ناراست بننا چاہتے ہیں؟ دونوں کیسز میں خدا آپ کو زبردستی نہ تو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہی خدا زبردستی آپ کو برا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا آپ کی فری ول کو کام کرنے دیتا ہے، اور اسی طرح سے یہ وہ برتن ہے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بے عزتی کے لیے تیار ہوئے، تکلیف نہیں ہوئے، بے عزتی کے لیے بنے، جنہوں نے فارم کیا اپنے آپ کو۔ یہاں پر ورڈ کریٹ یوز نہیں ہوا، انگلش زبان میں ورڈ فارم یوز ہوا ہے۔ وہ بنتے گئے، ری شیپ ہوتے گئے، انہوں نے اپنے آپ کو برائی میں ڈھال لیا، وہ خدا کے غضب کی اور اس کی ہلاکت کے لیے تیار ہوئے۔ اس میں کمہار اور خدا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ان کی پاور آف چوائس ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، اور رسول اس لیے کہتے ہیں پھر کمہار نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ خدا کیا کرتا ہے؟ جب انسان اپنی برائی کو نہیں چھوڑتا، اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، خدا اس کو اس کے گناہ میں چھوڑ دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے لیٹ اٹ گو، اب آپ کریں جس زندگی میں آپ رہنا چاہتے ہیں، جو چناؤ آپ نے کیا ہے اسی میں زندگی گزارے، کیونکہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی پیدا کیا ہے۔ خدا ایسا نہیں کرے گا، خدا ہمیں شولڈر سے پکڑے اور جھنجھوڑے اور کہے کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہاں، خدا کا روح القدس ہمیں کنوکٹ کرتا ہے، بٹ وہ ہماری مرضی کے خلاف نہیں جاتا۔ خدا ہمیں ہماری آزاد مرضی کو پریکٹس کرنے دیتا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 2 باب کی 4 آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ اور خدا کی نہایت خوبصورت بات، گناہ جو ہے وہ ہمارے دل کو سخت کرتا ہے، وہ ہمیں ڈٹائی میں لے آتا ہے۔ ہم ڈسیٹفلنس جو ہے سن کی، جو گناہ کے اندر ایک فطرت ہے دھوکہ دہی میں رکھنا، ہم اس میں رہتے ہوئے خدا کو جب نظر انداز کرتے ہیں، خدا چاہتا ہے ہم اپنے دل کی سختی سے آزاد ہوں۔ اس لیے رسول فرماتے ہیں عبرانیوں 3 باب کی 15 آیت میں، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ خدا نے ہمارے دلوں کو سخت نہیں کیا، یہ ہم ہیں جو اپنے دلوں کو سخت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ڈیسیژن ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ ہم خود عزت کے برتن بنتے ہیں اس کے ہاتھوں میں، اور خود ہی بے عزتی کے برتن بنتے ہیں اس کے ہاتھوں میں۔ ہاں، وہ ہمیں تیار کرتا ہے، ہماری آزاد مرضی میں رکھتے ہوئے ہمیں تیار کرتا ہے۔ وہ ہمیں باؤنڈ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے مجھے، آپ کو اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو آزاد مرضی پیدا کیا، اور خدا چاہتا ہے ہر ایک انسان، ہر بہن، ہر بھائی خدا کے حضور آزاد مرضی کے ساتھ آئے۔
وہ آزاد مرضی کے ساتھ کہے کہ ہاں میں زندہ خدا کا پیروکار ہوں. وہ آزاد مرضی سے کہے کہ میں نے زندہ خدا کو اپنے لیے چن لیا ہے. وہ آزاد مرضی سے کہے کہ میں یسوع کے پاک لہو کے کفارے پر ایمان لا کر اپنی زندگی میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ خدا نے آپ کو چوائس دی ہے. وہ برتن ہلاکت کے لیے خود تیار ہوئے. انہوں نے اپنے کمہار کی بات نہیں مانی. انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں نہیں سونپا. تیسرا اور آخری نقطہ، خدا سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ سب بچ جائے. خدا نے کسی کی ہلاکت ڈیسائیڈ نہیں کی. میرا اور آپ کا خدا اتنا ظالم نہیں ہے. میرا اور آپ کا خدا رحیم ہے. وہ شفقت سے بھرا خدا ہے. کلام خدا فرماتا ہے وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں نہیں ہے. اس کا قہر پل بھر کا ہے اور رحم عمر بھر کا ہے. آپ کا خدا رحیم ہے. وہ اس طرح سے آپ کو ڈیل نہیں کرتا کہ اب ان کو تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ مریں گے. نو، خدا ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. خدا سب کو بچانا چاہتا ہے. اب دلچسپ بات ہے، آپ کو کیسے پتا خدا سب کو بچانا چاہتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یوحنا کی جلد 3 باب کی 16 دنیا بھر کے لیے ایک بڑی مثال اور ایویڈنس ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہے خدا کی محبت. یہ خدا کی فکر ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر نسل کے لیے. وہ سب کو بچانا چاہتا ہے. یسایہ نبی اپنی کتاب میں اپنے صحیفے میں لکھتا ہے خدا نے ہم سب کی بدکرداری، کتنوں کی؟ سب کی. کسی ایک قبیلے کی، کسی ایک نسل کی؟ کیا قوم بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے؟ کیا مسیحیوں کی بات؟ خدا ان کا کلام فرماتا ہے خدا نے ہم سب کی، پوری دنیا کی بدکرداری اس یسوع پر لاد دی تاکہ کیا ہو. خدا ان کا کلام آگے لکھا ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹکے. کتنے لوگ بھٹکے؟ چند لوگ تھے، سب بھٹک گئے. ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا. پھر خدا کا رسول فرماتے ہیں جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر. کس کی خاطر؟ سب کی خاطر. میں آپ کو اس نقطے پر لانا چاہ رہی ہوں کہ خدا سب کو بچانا چاہتا ہے. آپ کے خدا نے کسی ایک کی بھی ہلاکت خود سے ڈیسائیڈ نہیں کی ہے. آپ کا خدا کسی ایک کی ہلاکت بھی نہیں چاہتا. آپ کا خدا اس قدر رحیم ہے، قدوس ہے، مہربان ہے، شفقت سے بھرا ہے. وہ آپ کی گود میں بیٹھے بچوں کو بھی بچانا چاہتا ہے. وہ ان کی فکر کرتا ہے، ان کی نجات کی، ان کی مخلصی کی. اسی لیے اس نے کوہ کلوری پر اپنے بیٹے کو قربان کرنا پسند کیا تاکہ آپ کے بچے بچ سکیں. آمین. اور خدا کا کلام اس کو واضح کرتا ہے. تیموتھیوس کا پہلا خط پڑھے 2 باب کی 4 آیت میں لکھا وہ چاہتا ہے سب آدمی نجات پائیں. کتنے آدمی نجات پائیں؟ خدا کا کلام یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ وہ چاہتا ہے جتنوں کو میں نے چنا ہے وہ نجات پائیں؟ سب آدمی نجات پائیں. ہاں، خدمت کے لیے کچھ چنیدہ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن نجات کے لیے آپ سب ہیں. نجات آپ سب کے لیے ہے، ہر ایک انسان کے لیے ہے. پہلا یوحنا 4 باب کی 14 آیت مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا. کون کون؟ جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا. پہلا یوحنا 2 باب کی 1 اور 2 آیت وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور نہ صرف ہمارے ہی بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے. آمین. ہمارا خدا، ہمارا یسوع، ہمارا منجی جس نے اپنا پاک لہو کوہ کلوری پر بہایا وہ ایک قوم، قبیلے، رنگ اور نسل کے لیے نہیں ہے. وہ پوری دنیا کے لیے آفر پیش کرتا ہے کہ جو کہ اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ وہ بات ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا. کس پر رحم کرے گا، کس پر ترس کھائے گا، یہ صلیب ڈیسائیڈ کرے گی. جس کی آنکھیں اس صلیب پر ہیں اس پر رحم ہوگا. جس کی نظریں اس صلیب کی جانب ہیں اس پر ترس کھایا جائے گا کیونکہ آپ کے خدا نے اپنی حاکمیت ڈیسائیڈ کیا ہے ہم پر رحم کرنے کا. اس نے فیصلہ کیا ہے ہم سب پر رحم کرنے کا. تو پھر چاہے کوئی افریقہ میں ہے، امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، چائنا میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، وہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہے، وہ کتنا ہی برا کیوں نہیں ہے، وہ کتنا ہی خونی اور زناکار کیوں نہیں ہے،
وہ لمحہ جب وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، ان سے توبہ کرتا ہے اور خدا باپ سے کہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں تیرا اکلوتا بیٹا مجھے ان گناہوں سے بچا سکتا ہے، خدا اس کو نجات دے دیتا ہے۔ یہ ہے خدا کا الہی منصوبہ۔ اپنی حاکمیت میں وہ چننے کا حق رکھتا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں راست ہے اور وہ سب کی توبہ تک نوبت آپ اچھے حالات میں ہیں، اس کی وجہ آپ نے کچھ اچھے فیصلے ماضی میں کیے۔ آپ برے حالات میں ہیں کیونکہ آپ نے ماضی میں کچھ غلط فیصلے کیے ہیں۔ ہاں، اس میں ایکسیپشن ہے کہ خدا کی جانب سے آپ کی زندگی میں امتحانات ہو سکتے ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، خدا آپ کو ایمان میں اور مضبوط کرنے کے لیے مشکلات میں ڈال سکتا ہے، بٹ یاد رکھیے گا ایٹ دا لاسٹ الٹیمیٹ فیصلے ہمارے، خدا ہمیں ہمارے فیصلوں پر چھوڑتا ہے۔ بائبل مقدس ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے۔ فرعون ایک غیر قوم کا شخص تھا، خدا سے ہم کلام ہوا، موسیٰ کے ذریعے سے خدا کی باتوں کو، خدا کی گواہیوں کو، آفات اور معجزات کو دیکھا، لیکن وہ زندہ خدا پر ایمان نہیں لایا۔ روت ایک غیر قوم کی عورت تھی، موابی تھی، موابیوں سے خدا بڑی نفرت کرتا۔ خدا نے کلام مقدس میں فرما دیا تھا کہ موابیوں میں سے 14ویں پشت تک بھی کوئی قوم بنی اسرائیل میں نہ آئے، میں نہیں پسند کروں گا کوئی بھی موابی قوم بنی اسرائیل کا حصہ بنے۔ پھر جب روت آتی ہے، وہ موابی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں قوم بنی اسرائیل کے خدا کو اپنا خدا بنانے کو تیار ہوں، میں خدا کے رحم، اس کے فضل اور اس کے طرز کی طلبگار ہوں۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اس غیر قوم موابی عورت کو اسرائیل کے عزت دار شخص کی بیوی بنا دیتا ہے۔ خدا رحم کرتا ہے، کہتا ہے جس پر رحم کرنا منظور ہے میں رحم کروں گا، جس پر ترس کھانا اس پر ترس کھاؤں گا۔ خدا نے روت کو عزت بخشی، جاننا چاہتے ہیں کتنی عزت بخشی روت کو، اس موابی کو؟ خدا نے قوم بنی اسرائیل کے شاہی خاندان کا روت کو حصہ بنایا۔ نہ صرف وہ شاہی خاندان کا حصہ بنی، اس کو ایک اور شرف حاصل ہوا۔ وہ شرف یہ ہے، جب ہم مسیح یسوع کا نسب نامہ پڑھیں گے تو روت ان 5 مبارک اور خوش نصیب خواتین میں سے ایک ہے جن کا نام مسیح یسوع کے نسب نامے میں ہے۔ جنریشنل ڈیٹیلز میں روت کا نام ہے۔ خدا ہر ایک کو موقع دیتا ہے۔ ساؤل نے گناہ کیا، ساؤل اپنے گناہ سے پھرا نہیں، ساؤل نے اپنے گناہ کی حقیقی توبہ نہیں کی، خدا نے اس کو نہیں بخشا۔ داؤد نے بڑا گھنونا گناہ کیا، لیکن وہ جان گیا کہ میں نے گناہ کیا، وہ خدا کے حضور گر گڑایا، رویا اور کہا خدا اپنی حضوری کو مجھ سے دور مت کرنا۔ خدا نے اس پر رحم کیا، ترس کھایا اور داؤد کے ساتھ ریلیشن پھر سے بحال ہوا۔ ایک امیر شخص مسیح یسوع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع نے کہا تو اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں میں بانٹ اور میرے پیچھے ہو لو۔ اس نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا اس نے مال بیچا؟ کلام مقدس فرماتا ہے وہ وہاں سے افسردہ ہو کر چلا گیا۔ یہ اس کا فیصلہ تھا، یہ اس کا ڈیسیژن تھا کہ میں اپنی دولت بیچ کر غریبوں میں بانٹ کر مسیح یسوع کا پیروکار نہیں بنوں گا، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنی زندگی کے لیے متلاشی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا مسیح یسوع سب لوگوں میں کہے کہ تو پہلے بڑا راست باز ہے، تجھے کیا ضرورت ہے۔ وہ وہاں سے افسردہ ہو کر چلا گیا۔ لیکن دوسری جانب ایک اور امیر شخص کا ہمیں ذکر ملتا ہے، زکئی، جو دل سے مسیح کا طلبگار تھا۔ وہ مسیح یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، مسیح یسوع کے رحم کا، ترس کا متلاشی تھا۔ مسیح یسوع کو اپنے گھر لے گیا۔ جب مسیح یسوع اس کے گھر میں گئے تو یسوع نے نہیں کہا دولت کا کیا کر، وہ خود کہتا ہے میں اپنی آدھی دولت غریبوں میں بانٹوں گا، میں نے جس سے ناحق لیا ہے 4 گنا واپس کروں گا۔ اور مسیح یسوع نے اعلان کیا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یہ زکئی کا فیصلہ تھا جس نے اس کو نجات دی، یہ زکئی کا ڈیسیژن تھا جس نے اس کے خاندان کو بدل دیا، جس نے اس کی پہچان کو بدل دیا۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہزاروں ایگزامپلز آپ کو ملیں گی جنہوں نے اپنے فیصلے سے خدا کے رحم اور ترس کو لیا۔ بھول جائے اس بات کو، خدا نے آپ کو برا بننے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نو، خدا نے آپ کو راستی کے لیے پیدا کیا ہے، خدا نے آپ کو اپنی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا نے آپ کو یہ شرف دیا ہے کہ آپ نئے یروشلم میں اس کے اکلوتے بیٹے اور اس کی حضوری میں وقت گزاریں۔ خدا نے آپ کو اپنی زندگی کے لیے چنا ہے، خدا نے آپ کو بحالی کے لیے چنا ہے، خدا نے کسی کو بھی ہلاکت کے لیے نہیں چنا۔ ایٹ دا لاسٹ فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔ اگر ہم کچھ غلط فیصلوں کے باعث خدا سے دور ہیں، ابھی وقت ہے کہ ہم ٹھیک فیصلہ کریں۔
यहूदा इस्करियोती यीशु का शागिर्द था, यीशु के साथ साथ रहता था, यीशु की तालीम भी सुनता होगा, उसे पता चलता होगा यीशु सारी रात दुआ करता है, यीशु के तर्स, रहम, फजल और यीशु की खासियत को भी जानता होगा, लेकिन वो अपनी बुराई से बाज नहीं आया। उसने यीशु मसीह को बेचा, और जब उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, वो यीशु के पास वापस नहीं आया, बल्कि उसने खुदकुशी की। उसके बाद वो अब्दियत के लिए मसीह यीशु से दूर हुआ। पतरस ने भी घबरा कर मसीह यीशु का इनकार किया था, लेकिन जब पतरस को ऐसा महसूस हुआ कि उसने गलत किया है, वो वापस यीशु के पास आया। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई गुनाह या गलती, कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्होंने आपको खुदा से दूर किया है, उन फैसलों में जिंदगी मत गुजारिए। आइए यीशु के पास लौट आए, क्योंकि फैसला आपका अपना है। आप वो बंधन है जो खुदा ने अपनी जिंदगी के लिए तैयार किया।